آج ہم پڑھیں گے کنسٹرکشن آف ٹرانسفارمر، یعنی کہ ٹرانسفارمر کی بناوٹ۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پارٹس ہے سٹیل ٹینک۔ سٹیل ٹینک یہ مائلڈ سٹیل کا بنا ہوا ٹینک ہوتا ہے۔ اس کی شکل ٹرانسفارمر کور کی بناوٹ کے لحاظ سے سلنڈریکل ہوتی ہے۔ اس کے اندر کور وائنڈنگ اور ٹرانسفارمر کے متعلقہ امدادی اور ضرورت آلات لگائے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا یہ والا ٹینک کی بیرونی سطح پر زنگ سے بچاؤ کے لیے پینٹ اور اندرونی طرف آئل ریزسٹنس پینٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارا پارٹس آ گیا کور۔ ٹرانسفارمر کی کور پتری دار اور سٹیل کی شیٹوں کو باہم جوڑ کر بنائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ان پتریوں کو عمدہ قسم کی سٹیل میں سے 3 سے 4% سلیکان کی مقدار کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ سٹیل کا نام آپ کو نام دیا جاتا ہے اس کو۔ بعض دفعہ سٹیل پر ہیٹ ٹریٹمنٹ کا بھی عمل کیا جاتا ہے، جس سے سٹیل کی نفوذ پذیری یعنی کہ اس کی پرمیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ریزسٹنس لاسز بھی کم ہوتے ہیں۔ کور کی ہر پتری کو دوسری پتری سے وارنش کی ہلکی تہ کے ذریعے یہ سطح آکسائڈ کی تہ چڑھا کر انسولیٹ کی جاتی ہے۔ کور کو پتری دار بنانے سے ایڈی کرنٹ لاس کم ہوتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ پریکٹس میں سنگل فیز ٹرانسفارمر کی 2 لیگز ہوتی ہیں اور 3 فیز ٹرانسفارمر کی ہمارے پاس 3 لیگز ہوتی ہیں۔ ٹرانسفارمر کور کو مربع یا مستطیل شکل میں بنایا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس عمودی حصہ ہوتا ہے جس پر کوائلز وائنڈنگ کو لپیٹا جاتا ہے، اسے ہم لمب یا لیگ کہتے ہیں، جبکہ اوپر اور نیچے والا افقی حصہ اور یوک کہلاتا ہے۔ ان حصوں کو درجہ ذیل شکل میں نے دکھایا ہوا ہے آپ کو، یہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہیں۔ تو ہماری جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے وائنڈنگ۔ ٹرانسفارمر کو کاپر وائنڈنگ یا ایلومینیم مٹیریل کی کوائل سے لپیٹنے کو وائنڈنگ کہتے ہیں۔ یہ وائنڈنگ کے تمام کوائلز آپس میں کور سے انسولیٹ ہوتے ہیں۔ سنگل فیز کی صورت میں ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری ہوتی ہے، جبکہ 3 فیز میں 3 پرائمری اور 3 سیکنڈری وائنڈنگ ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین میں سنگل فیز ٹرانسفارمر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو 3 فیز ٹرانسفارمر نظر آ رہا ہے۔ ٹرانسفارمر کی پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ کو علیحدہ لمبز کیا گیا ہے، مگر لیکیج فلکس سے محفوظ رکھنے کے لیے عملی طور پر دونوں وائنڈنگ کو 2 لمب پر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کور کے اوپر کم وولٹیج انسولیشن رکھی جاتی ہے اور اس پر کم وولٹیج وائنڈنگ کے کوائل لپیٹے جاتے ہیں۔ پھر اس کوائل کے اوپر ہائی وولٹیج انسولیشن رکھی جاتی ہے اور اس پر ہائی وولٹیج وائنڈنگ کے کوائل لپیٹے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہائی وولٹیج وائنڈنگ کو لو وولٹیج کے درمیان رکھا جاتا ہے، یعنی کہ سینڈوچ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ بریڈ نہیں ہوتا آپ کے پاس، ہم اس کو سینڈوچ کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہائی وولٹیج اور لو وولٹیج وائنڈنگز باہمی طور پر انسولیٹ ہوتی ہیں۔ کم وولٹیج ریٹنگ والے ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ کے لیے انیملڈ کنڈکٹر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ہائی وولٹیج وائنڈنگ انسولیٹ رکھنے کے لیے امپریگیٹڈ پیپر پریس بورڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی کے مطابق کوائلز کو سکوئر ونڈو یا ڈسک ونڈو سے بنایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ آ گئی ٹرانسفارمر انسولیشن۔ ٹرانسفارمر ٹینک اور اندرونی حصوں کور وائنڈنگ وغیرہ کی انسولیشن اور کولنگ کے لیے بہترین صاف کیا جاتا ہوا معدنی تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں سلفر ہیکسافلورائڈ گیس بھی بطور انسولیشن استعمال ہوتی ہے۔ ہم تیل کی بجائے اسٹوڈنٹس اس میں گیس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ٹرانسفارمر کے وزن میں بھی کمی آتی ہے، یعنی کہ ہم آئل ڈالیں گے تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اگر ہم اس آئل کو باہر نکال دیں گے تو اس کے اندر ہم گیس انجیکٹ کریں گے تو اس کا وزن میں کمی آئے گی، اور یہ فالٹ کی صورت میں آگ لگنے کے خطرات میں بھی ٹرانسفارمر محفوظ رہتا ہے۔ یعنی کہ اس میں نا آپ کا فالٹ آنے کے جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ہمارا ایک فالٹ ہے اس میں
ٹرانسفارمر آپ کا محفوظ رہے گا. یعنی کہ اس کے اندر ہم SF6 گیس ہوتی ہے وہ اس کے اندر ٹرانسفارمر اس قسم کے یوز کیے جاتے ہیں. اس میں آئل وغیرہ نہیں ہوتا. تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس آ گئی کنزرویٹر. یہ کنزرویٹر اسٹوڈنٹس یہ آئل ٹرانسفارمر نہیں ہوتے جو ہمارے گلی محلوں جو عام طور پر بہت زیادہ ہائی لیول پہ یوز کیے جاتے ہیں. وہاں پر ہمارے کنزرویٹر یہ ٹرانسفارمر کے اوپر ایک بڑی سی ٹینکی، یہ جیسے آپ کو شکل میں دکھا رہا ہوں، ٹرانسفارمر کے اوپر یہ ایک بڑی سی ٹینکی لگی ہوتی ہے. ٹرانسفارمر آئل 0 سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کے دوران تقریباً 7% تک پھیلتا ہے. 7% تک، یعنی کہ ٹرانسفارمر جو ہمارا پاس آئل ہے یہ 7% پھیلتا ہے. اس پھیلاؤ کو جگہ مہیا کرنے کے لیے ٹرانسفارمر کے ساتھ ایک اضافی چھوٹا سا سلنڈر نما ٹینک لگا ہوتا ہے جسے کنزرویٹر کہتے ہیں. یہ عموماً 400 kVA یا اس سے زیادہ ریٹنگ والے ٹرانسفارمر پر لگایا جاتا ہے اور اس میں آئل کی کیپیسٹی مین ٹینک میں آئل کی کیپیسٹی کے 10% ہوتی ہے. یہ ایک پائپ کے ذریعے مین ٹینک سے جڑا ہوتا ہے. آئل گرم ہو کر پائپ کے ذریعے اوپر کنزرویٹر میں چلا جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو کر آئل نیچے آ جاتا ہے. اس طرح یہ ٹرانسفارمر کی کولنگ کا کام سر انجام دیتے ہیں. اگر کنزرویٹر ہم نہ لگاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کنزرویٹر نہ لگایا جائے تو یہ خیال کیا جائے کہ ٹینک میں یہ اوپر والا حصہ پر وافر جگہ فراہم کر دی جائے اور ہوا اور آئل کے درمیان کانٹیکٹ ایریا بڑھ جاتا ہے. آکسیڈیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آئل جلدی خراب ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کو میں کنزرویٹر ٹینک آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر. تو نیکسٹ ہمارے پاس ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے بریدر. بریدر اسٹوڈنٹس یہ نمی کا کام، یعنی کہ نمی سے حفاظت کرتا ہے. یہ ایک ایسا آلہ آتا ہے یہ جس کے ذریعے ٹرانسفارمر ٹینک سے گیسز کو باہر خارج کیا جاتا ہے اور فضا سے ہوا کو اندر داخل کیا جاتا ہے. بریدر کو کنزرویٹر کے نیچے ٹینک کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور اس کا ایک سرا کنزرویٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جب حرارت کی وجہ سے جب ہمارا آئل پھیلتا ہے تو ہوا باہر خارج ہوتی ہے، ٹرانسفارمر کا برید آؤٹ ہو جاتا ہے. جب آئل ٹھنڈا ہو کر سکڑتا ہے تو ہوا ٹینک میں داخل ہوتی ہے، ٹرانسفارمر کا برید نکلتا ہے. بریدر کے اندر شیشے کے برتن میں سیلیکا جیل SiO2 کیلشیم کلورائڈ بڑھا جاتا ہے، یعنی کہ CaCl2 بھی ہوتا ہے اور سیلیکا جیل یا SiO2 ہوتا ہے. جب ہوا ٹرانسفارمر کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس میں نمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ مٹیریل نمی کو جذب کر کے صرف خشک ہوا کو ٹینک میں داخل کرتے ہیں. خشک حالت میں سیلیکا جیل کا رنگ نیلا ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد، یعنی کہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ایئرز کے بعد مسلسل نمی جذب کر کے اس کا رنگ نیلے سے گلابی ہو جاتا ہے. اس دانے دار سیلیکا جیل کو 120 ڈگری سے 150 ڈگری تک 6 سے 8 گھنٹے گرم کر قابل استعمال بنایا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس آ گئی بکس ریلے. یہ گیس سے چلنے والی ریلے ہے جو کنزرویٹر سے مین ٹینک کی طرف جانے والی پائپ میں لگی ہوتی ہے. یہ 2 فلورز پر مشتمل ہوتی ہے. جب آئل لیول کم ہوتا ہے تو انسولیٹنگ مٹیریل کی ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے گیسز پیدا ہوتی ہیں. یہ گیسز ہلکی ہونے کی وجہ سے اوپر کی طرف جاتی ہیں اور بکس ریلے میں سے گزر کر فلوٹ کو الٹا دیتی ہیں، جس سے الارم سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے. بہت بڑے فالٹ کی صورت میں دوسرا فلوٹ آئل میں سے فالٹ کرنٹ کے گزرنے سے عمل کرتا ہے. اس طرح کے اس کے
کانٹیکٹ کلوز ہو جاتے ہیں اور ٹرانسفارمر خودکار نظام کہتے ہیں مین سپلائی سے الگ ہو جاتا ہے اور جو ہمارا مین سرکٹ ہے وہ آف ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا تھرمومیٹر۔ ٹرانسفارمر آئل کا درجہ حرارت ماپنے کے لیے تھرمومیٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً 50 kVA سے زائد ریٹنگ کے ٹرانسفارمر پر لگایا جاتا ہے۔ تھرمومیٹر اسٹوڈنٹس عام طور پر یہ ڈائی ٹائپ یا تھرمومیٹر استعمال کیا جاتا ہے، اسے سوئچ بورڈ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ تھرمومیٹر ایک سینسر کے ذریعے جو کہ آئل کی سطح پر لگا ہوتا ہے براہ راست ریڈنگ دیتا ہے۔ تھرمومیٹر کے ساتھ الارم کنیکشن کیے جاتے ہیں۔ جب آئل کا درجہ حرارت ایک مخصوص حد یعنی کہ 105 ڈگری سے بڑھتا ہے تو الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آگے ٹیپ چینجنگ سوئچ ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو وینڈنگ کی وولٹیج ریشو کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائی وولٹیج وینڈنگ سے ٹیپس نکال کر ٹیپ چینجنگ سوئچ پر لائی جاتی ہیں۔ عموماً ہائی وولٹیج سیکنڈری وینڈنگ کے زیادہ سے زیادہ وولٹیج سے کم مقدار میں وولٹیج حاصل کرنے کے لیے یہ سوئچ استعمال ہوتا ہے۔ آگے جو ٹیپ چینجنگ سوئچ کے لحاظ سے آگے ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک آف لوڈ سوئچ ہوتا ہے اور ایک آن لوڈ سوئچ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا بشنگز۔ ٹرانسفارمر ٹینک سے وائنڈنگ کے ٹرمینلز کو باہر لانے اور انسولیٹ کرنے کے لیے بشنگز استعمال کی جاتی ہیں۔ ان بشنگز کو ایچ ٹی اور ایل ٹی لائنوں سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ مختلف اقسام میں بنائے جاتے ہیں، مثلا پورسلین، آئل فیلڈ کیپیسٹر ٹائپ بشنگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آ گئی پریشر ریلیف یا ایکسپلوژن وینٹ۔ ٹرانسفارمر آئل کے گرم ہونے سے گیسز پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ایک حد سے زیادہ گیسز پیدا ہو جائیں تو انہیں بہت کم وقت میں ٹرانسفارمر سے باہر خارج کرنے کے لیے ایکسپلوژن وینٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وینٹ صرف ایک مخصوص حد سے زیادہ پریشر کو خارج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو ٹرانسفارمر ہمارا پھٹ سکتا ہے۔ تو میں تھوڑی سی اس کی بناوٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پریشر ریلیف کی بناوٹ ہم پڑھیں گے تو ہمارے کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ بناوٹ میں یہ ہمارے پاس ایک مڑے ہوئے پائپ کی شکل کا ہوتا ہے جو اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹرانسفارمر ٹینک کی اوپر والی سطح پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے اگلے حصے پر ایک جالی نما ڈھکن ہوتا ہے جو عام حالات میں بند ہوتا ہے تاکہ جو گرد و غبار وغیرہ ٹینک میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ ڈھکن سپرنگ کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پریشر کے باہر خارج ہونے کے وقت ڈھکن پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کچھ ٹرانسفارمر میں جالی نما ڈھکن سے ہوا باہر خارج ہو جاتی ہے اور کچھ میں ڈھکن ٹوٹ یا پھٹ جاتا ہے اور پریشر خارج ہونے کے بعد واپس بند ہو جاتا ہے۔ اسے پریشر ریلیف والو یہاں پریشر ریلیف وینٹ بھی کہا جاتا ہے جو اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آگے ہمارے پاس نیکسٹ ٹائپ آ گئی ریڈیٹرز۔ 50 kVA سے زیادہ کیپیسٹی والے ٹرانسفارمر کی کولنگ کے لیے ٹرانسفارمر کے مین ٹینک کے ساتھ ریڈیٹرز لگائے جاتے ہیں۔ یہ پائپوں یا ٹیوبوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ٹرانسفارمر ٹینک کا سطحی رقبہ یا اس کا جو سرفیس ایریا وہ بڑھ جاتا ہے۔ ان ٹیوبوں میں ٹرانسفارمر آئل گرم ہو کر اوپر اٹھتا ہے اور ریڈیٹر پائپ کی بیرونی سطح پر منتقل ہوتا ہے اور جب ہوا ریڈیٹر سے چھو کر گزرتی ہے تو اسے ٹھنڈا کر دیتی ہے جس سے آئل ہمارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے پاس بڑے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہمارے نا ریڈیٹر ٹیوبز لگی ہوتی ہیں۔ تو ان ریڈیٹر ٹیوبز کے ذریعے جو
جب ہمارا آئل گرم ہوتا ہے تو وہ پھیلتا ہے، پھیلنے کی وجہ سے وہ ان ٹیوبوں میں سے گزرتا ہے، ان ٹیوبوں میں سے گزرنے کی وجہ سے ہوا جو ہماری مطلب کھلی فضا میں لگی ہوتی ہے، یہ ٹرانسفارمر ہوتے ہیں، جب ہوا ان کے اوپر ٹیوبوں کے اوپر پڑتی ہے تو پڑنے سے یہ ٹرانسفارمر آئل ہمارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا کولنگ فین۔ عموماً 1 MVA سے 26 MVA کے ٹرانسفارمر پر ریڈیٹرز کے علاوہ ہم کولنگ فین بھی لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم نے نا ریڈیٹر تو ہمارے پاس لگے ہوتے ہیں، تو اس کی اور سیفٹی کے لیے ہم اس کے ساتھ نا کولنگ فین لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ٹرانسفارمر کا آئل جلدی سے جلدی ٹھنڈا ہو سکے اور ٹرانسفارمر ہمارا مطلب بچ سکے۔ ٹرانسفارمر میں آئل ٹمپریچر گیج سے کانٹیکٹ اس طرح سیٹ کیے جاتے ہیں، جب ٹرانسفارمر آئل کا ٹمپریچر 75 ڈگری ہو جائے تو گیج کولنگ فین کو آن کر دیتی ہے، یعنی کہ جو ہماری یہاں پہ جو ٹرانسفارمر کا جب ٹمپریچر ہوتا ہے نا وہ جیسے ہی بڑھے گا، اس کے بڑھنے سے وہ جو ہمارے پاس گیج ہوگی وہ کولنگ فین کہے گی بھائی آپ آن ہو جاؤ، تو وہ کولنگ فین ہمارے آن ہو جائیں گے ایٹومیٹکلی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا آئل پمپس۔ 26 MVA سے زیادہ ریٹنگ کے ٹرانسفارمر پر ریڈیٹرز اور کولنگ فینز ہمارے لگے ہوتے ہیں۔ کولنگ فینز کے علاوہ آئل پمپس بھی لگائے جاتے ہیں جو مین ٹینک میں ٹرانسفارمر کی آئل کو تیزی سے گردش دینے کا کام کرتے ہیں۔ آئل پمپس کو بھی یہ ایک خاص ٹمپریچر پر آن کرنے کے لیے کانٹیکٹس یا آئل گیج ہی موجود ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایٹومیٹکلی فنکشن ہوتا ہے ٹرانسفارمر کے اندر۔ اسٹوڈنٹس جب بھی ہم مطلب ہمارا ٹرانسفارمر وہ 75 ڈگری سے بڑھے گا، جیسے ہی ہمارے 75 ڈگری سے ٹمپریچر بڑھتا ہے تو وہ ہمارے کولنگ فین ایٹومیٹکلی آن ہو جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ ٹمپریچر بڑھے گا تو ہمارے آئل پمپس آن ہو جائیں گے۔ تو آئل گیج، اسے آئل لیول انڈیکیٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ مین ٹینک میں آئل کی مقدار کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک نا آپ کے پاس نا میٹر لگا ہوتا ہے نا، یہ ٹرانسفارمر کے اوپر یا ساتھ لگا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی آپ کا اتنا لیول رہ گیا، اتنا لیول کم ہو گیا، جیسے وہ لیول اوپر نیچے ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ مین ٹینک میں آئل کی مقدار کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک فلوٹ ہوتا ہے جو آئل لیول کے مطابق اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اس عمودی حرکت کو گیئر گردشی حرکت میں تبدیل کر کے پوائنٹر کو منتقل کرتے ہیں۔ گیج کا تعلق الارم سرکٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب ٹرانسفارمر کا آئل ایک مخصوص مقدار سے کم ہوتا ہے تو گیج الارم سرکٹ کو آن کر دیتی ہے۔ گیج عموماً کنزرویٹر کے ساتھ ہی لگائے جاتے ہیں، جو ہمارا کنزرویٹر ٹینک جو ہمارا ٹرانسفارمر کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری گیج لگی ہوتی ہے، یہ ہمیں بتاتی رہے گی بھائی آپ کا ٹرانسفارمر کا آئل اتنا رہے گا اتنا۔ جب اس کا آئل ہمارا ڈاؤن ہوگا تو آئل ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ ٹرانسفارمر کا جو بزر ہے نا وہ بجنا سٹارٹ ہو جائے گا، بجنے سے سٹارٹ ہونے سے ٹرانسفارمر ٹرپ بھی ہو جاتے ہیں اکثر اوقات میں، اور جیسے ہی ہمارے آپریٹر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں بھائی ٹرانسفارمر کا آئل کم ہو گیا، تو وہ اس میں آئل کو ٹرانسفارمر کو فوری طور پر بند کروا کر اس میں آئل کو انجیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ٹرانسفارمر کو آن کر دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہماری جو آگے والوز، ٹرانسفارمر میں آئل ڈالنے اور نکالنے، فلٹرنگ اور سیمپلنگ کے ذریعے 3 والوز لگے ہوتے ہیں مذکورہ کو۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ٹرانسفارمر ویل بیس ہوتا ہے، کیبل اور ٹرمینل باکس بھی ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔